فائنلی آئیے اب ذرا خارجہ پالیسیز کی بات کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، بیسکلی آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ بہت گفتگو بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے پڑھاتے بھی ہیں۔ ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، خارجہ پالیسی میں ایک بڑی اہم ترین بات جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس انداز سے اب ہم اس لوئسٹ لیول پہ چلے گئے کہ جہاں پہ اب وہی بات ہے کہ صرف اشارہ ہوتا ہے اور ہم اس اشارے پہ اپنی پوری پالیسیز جو ہے اس کو پتہ نہیں 180 ڈگری اینگل پہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ یہ جو ڈو مور پہ سر جھکا کے یس باس ہمارے یہاں ہوتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی ریاست کی ابتدا میں ہی، اور جیسے ہی گریجولی آپ آگے بڑھیں، آپ نے اتنی باوقار خارجہ پالیسیز بنائی کہ آپ نے انٹرنیشنل افیئرز میں لوگوں کے ساتھ ایک نیکسس بھی بنایا، لیکن انتہائی وقار کے ساتھ۔ ذرا بتلائیے وہ کیا معاملہ تھا؟ جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی یعنی انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ فارن پالیسی یا ڈپلومیسی سے ریلیٹڈ جتنا بھی علوم ہم تک پہنچا ہے، اس کے میں اگر 3 حصے بناؤں، 3 درجات ایولوشن میں دیکھوں، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ گریک سٹی سٹیٹ میں ٹریٹی آف ڈیلفی سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر ایک لمبے عرصے کا گیپ دیکھیں تو وہ پھر فل کرتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعہ محمدی کے اندر اسلام میں ڈپلومیسی، فارن ریلیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک پراپر سیکشن بھی بنایا جاتا ہے جس سے پھر یہ امور کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو لیٹر ہسٹری کے اندر ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر پچھلے 200-250 سالوں کے اندر ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر ڈیولپمنٹ فارن افیئر میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ہوئی ہے، اسی کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے، وہ واحد جو بین الاقوامی تعلقات اور ریاستی نظام کے اوپر بحث کرتا ہے، عمل لے کر کے آتا ہے، کہ جس نے ویسٹ سے 200 سال پہلے پرماننٹ جو آپ کے سفیر ہیں ان کا کانسیپٹ دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا، جب ویسٹ کو پرماننٹ سفیر کا کانسیپٹ بھی نہیں پتا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، ابھی ریسنٹ بہت قریب میں ہی، ماضی قریب میں ہی 1969 میں ویانا کنونشن آن لا آف ٹریٹیز ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ٹریٹی ہے یہ انٹرنیشنل معاہدے کو کہتے ہیں، جو 2 قوموں کے درمیان ہوتا ہے، 2 ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسلام کے ہاں جو قوموں کے درمیان معاہدہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 1442 سال پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو کانسیپٹ آج ویانا کنونشن 1969 میں دیا گیا، جس کو پیکٹا سن سروندا کہتے ہیں، جس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ٹریٹیز بائنڈنگ بن جائیں گی، لا بن جائیں گی، قانون بن جائیں گی ان 2 پارٹیز کے اوپر، ان 2 ممالک کے اوپر جو وہ ٹریٹیز کر رہے ہیں۔ اسلام پہلے دن اس کو حجت بناتا ہے، یعنی اسلام ہی انٹرپریٹ کرتا ہے کہ 2 اقوام آپس میں جب کوئی معاہدہ کر لیں گی اور اس کی شرائط طے کر لیں گی تو اس کے بعد وہ معاہدہ ان کے اوپر بائنڈنگ بن جائے گا، قانون بن جائے گا۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات میں صرف ایک ٹریٹی یا آپ کے بین الاقوامی امور کو ڈیل کرنے کے لیے صرف یہ ایک سیگمنٹ نہیں ہے، بلکہ ڈپلومیسی ہے۔ ڈپلومیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سفیر، اپنے ڈپلومیٹ ڈیفرنٹ قسم کے ممالک میں، ڈیفرنٹ بر اعظموں میں بھیجتے ہیں، اور آپ ایک سٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے ہمسایہ ممالک اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ، جس میں کچھ امن معاہدے آپ کرتے ہیں، جس میں کچھ آفرز کرتے ہیں، جس میں کوئی ٹریڈ روٹس، جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جس میں کچھ الائنسز بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ میثاقِ مدینہ سے شروع ہونے والا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمدان تک ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد نجاشی کے دربار میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم یہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے اندر ہی دیکھیں، خلفائے راشدین کو ابھی نہ بھی ڈسکس کریں، تو ریاست مدینہ نے وہ بیسک فاؤنڈیشن رکھ دی تھی کہ آپ نے باقی اقوام کے ساتھ کن اصولوں کے ساتھ ملنا ہے۔ فار ایگزامپل، اسلام نے پہلے دن سے ہی پیسفل کو ایگزسٹنس کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنا لیا تھا، یعنی جتنے بھی قبائل مدینے کے ارد گرد ہیں اور مشرکین مکہ کے ساتھ ان کے مسائل ہیں، مدینے کے لوگوں کے اور ریاست مدینہ کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس ان کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو بین الاقوامی تعلقات کا بیسک بنیادی اصول یہ ہے کہ قومیں آپس میں اس طرح سے روابط بنائیں کہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلٹی ہو۔ اس انٹرنیشنل پیس اینڈ سٹیبلٹی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ گلوبل پاورز، میجر
میجر ایکٹرز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسرائے فارس کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے خطوط ملتے ہیں, مکتوب ملتے ہیں, ان کو آفر کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ہم آپ سے بین الاقوامی تعلقات چاہتے ہیں, تو یہ اس چیز کی بنیاد ہے کہ اسلام کے ہاں نہ کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ, نہ کہ وہ جیوگرافیکل لنکیجز اور ریجن کے ساتھ, بلکہ بین الاقوامی طور پر جو میجر گلوبل پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنانے کے احکامات ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام کسی صورت بھی جنگ کے آغاز کے اقدام کا حکم نہیں دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ لیکن اللہ یہ کہ اگر وہ انٹرویو, جی میں اسی پہ آ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بنیاد باقی تمام نیشن سٹیٹس اور معاشروں کے ساتھ اور قبیلوں کے ساتھ ڈالی, اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی صورت کسی بھی ایسے مذہب جو اسلام کے برخلاف ہو اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ مذہب مسلمانوں کو, ان کے قافلوں کو, ان کی جائیدادوں کو, ان کی زمینوں کو کمپرومائز نہ کر دے, اٹیک نہ کر دے, یا کسی طرح سے پہلے وہ وہاں سے کسی بھی چیز کا جو کہتے ہیں آغاز نہ کر دیں. اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام وہ واحد دین مذہب ہے, اور بین الاقوامی تعلقات میں جو وار اور جنگ پڑھائی جاتی ہے, اسلام وہ واحد دین ہے جس نے 1442 سال میں چند ہزار مشرکین کو بڑی بڑی جنگوں میں قتل کیا ہے. بلکہ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں تو چھوٹی چھوٹی اسکرمشز اور جھڑپوں کے اندر کئی ملین لوگوں کو مار دیا جاتا تھا. یعنی اسلام جنگ کے وقت بھی جو جنگ کے قوانین ہیں اس کا موجد بھی ہے, اس کا قائل بھی ہے, اور جنگ کے دوران بھی آپ کے جو اوپوننٹ ہیں ان کی قتل و غارت کرنے کا, ان کی جینوسائیڈ کرنے کا, ان کی جو مال مویشی اور ان کی جو زمین ہے ان تمام چیزوں کو برباد کرنے کے کسی طرح سے بھی حق میں نہیں. اس وجہ سے جو گلوبل پیس کا میسج ہے وہ ریاست مدینہ سے ہی شروع ہوتا ہے.